أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی یہ مبارک و مسعود محفل افضل البشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی. اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں متعدد مقامات پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا ہے. ابھی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں خاص سفر ہجرت کا ذکر ہے. آپ کے سوا اور کوئی صحابی سرکار کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتہائی قرب اور آپ پر کامل اعتماد کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا اذن ہوا. عام مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ہوئی کہ پہلے تو حبشہ کی طرف گئے، پھر حبشہ سے واپس ہوئے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو صحابہ کرام مدینہ طیبہ کی طرف دھیرے دھیرے جاتے رہے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی اذن ہجرت نہیں ہوا تھا. جیسے ہی آپ کو ہجرت کا اذن ہوا اللہ جل وعلا کی طرف سے، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تشریف لے گئے. کتنا قرب ہے. مکان تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ابو بکر تنہائی میں کچھ کہنا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہاں آپ کے اہل کے سوا اور کوئی نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر صرف آپ کی زوجہ محترمہ کیا فرمایا آپ کے اہل کے سوا اور کوئی نہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کا اذن ہو گیا ہے، مدینہ طیبہ مجھے ہجرت کرنی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور مجھے بھی ہم رکابی کا شرف حاصل ہو، میں بھی حضور کے ہمراہ رہوں.
سرکار نے فرمایا اجازت. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت ہوئی، پہلی خبر صدیق اکبر کے مکان پہ جا کے انہیں دی، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور حمل کعبی کا شرف حاصل ہو جائے، میت کا شرف حاصل ہو. حضور نے اس کو بھی قبول فرما لیا، اور پھر ایک مقام طے ہوا کہ یہاں رات میں انتظار کریں، یہیں سے آگے بڑھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس بستر پر مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آرام فرما ہونے کا حکم دیا، اور اپنی ردائے مبارک، اپنی سبز چادر انہیں اوڑھا دی. سرکار کے کاشان اقدس کے باہر دشمن ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں. یہ ان کی اسکیم تھی، پلاننگ تھی کہ اس تاریخ رات میں مسلمانوں کے رسول کو معاذ اللہ سارے قبیلے کے نوجوان مل کر شہید کر دیں گے. اور اسی رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرماتے. کاشان اقدس کو گھیرے ہوئے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، اور سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں پڑھتے ہوئے ان گھیرا بندی کرنے والوں کے درمیان سے ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. اور حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ آرام کر رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ باہر خون کے پیاسے کھڑے. آپ کو اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی کی وجہ سے کوئی اپنا نشانے جس پر نشانہ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے تو سارا غصہ اس پر نکالتے. آئے دن آپ نے اخبارات وغیرہ میں سنا ہوگا، پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ ایک شخص، دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک شخص بچانے گیا، اسی کو مار ڈالا، وہی مر گیا، وہ بھاگ گیا، وہ غصہ اسی پہ اتارا ہوگا تیری وجہ سے بھاگا. تو یہاں تو مکہ معظمہ کے سارے قبیلے کے جوان ایک ساتھ کھڑے سرکار پر حملہ کرنے کے لیے، سوائے بنی ہاشم کے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور صبح کو یہ امانتیں فنا فنا کی. اللہ اکبر. میرے آقا اس موقع پر جبکہ خون کے پیاسے آپ کے کاشان اقدس کو گھیرے ہوئے ہیں، لیکن امانت داری کا سبق بھی دے رہے ہیں کہ یہ مکے کے لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن انہوں نے میرے پاس جو امانتیں رکھی، ان امانتوں کو ان کے حوالے کر کے اور مدینہ طیبہ میں آ کے مجھ سے ملاقات کرنا. تو اب تو حضرت علی بالکل بے خوف بستر رسالت پہ آرام فرما ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، زمین کھسک جائے، دریا کی روانی بدل جائے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا. حضور نے فرما دیا کہ مدینہ طیبہ آ کے مجھ سے ملنا، تو جب تک مدینہ طیبہ پہنچ کر سرکار سے ملاقات نہیں کر لوں گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے مار نہیں سکتی. یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا. سرکار ان کے درمیان سے نکل گئے، چلے گئے، اور جہاں وعدہ تھا وہاں پہنچے. سینہ صدیق اکبر ہمراہ ہوئے، خادمانہ شان سے چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آبادی سے ایک اونچا پہاڑ ہے، جبل سور. سور کہتے ہیں بیل کو، عربی میں سور مانا بیل. بیل چونکہ اور جانور ذرا اونچا ہوتا ہے، کوہان اٹھا ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کا بھی اس کی بلندی اور پھر کوہان جیسے بنا، تو عرب والے اس کو جبل سور کہتے تھے. اور اسی کے چوٹی پہ غار سور ہے. اس پہاڑ کی طرف چلے، اور جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار آپ میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیے. یہ بڑا اونچا پہاڑ ہے،
حضور میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیے. اپنے کاندھے پہ بیٹھا کر سرکار کو یہ پورا راستہ طے کیا. الحمدللہ یہ فقیر اس غار میں کئی مرتبہ حاضر ہوا اور چڑھائی ہے کئی کلومیٹر بلندی. پہلی مرتبہ جب 89 میں حج کے لیے گیا اور اس وقت تو پکا ارادہ تھا، جوانی کی عمر تھی کہ دونوں پہاڑوں پہ چڑھنا ہے، غار حرا بھی جانا ہے، غار ثور بھی جانا ہے. تو غار حرا کچھ نیچا ہے لیکن غار ثور جو ہے اس سے دونا یا 1.5 گنا ہوگا. چڑھتے چڑھتے حالت یہ ہوئی کہ ہاتھ میں پانی کی باٹل تو بھی رکھ، ایسا لگتا تھا کہ کچھ کپڑے بھی کم کر دیے جائیں تو ہلکے ہو جائیں. پھر یہ ہے کہ کہیں بیٹھ جاؤ، اس طرح سے صبر ہوتا. تو اسی وقت مجھے یاد آیا کہ یہی تو راستے ہیں جہاں کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پہ ساری کائنات کے مالک و مختار کو بیٹھا کر راستہ طے کیا. یہی تو ہو رہا ہے. اس غار تک پہنچے. غار کا عالم یہ کہ ہمارے پیر و مرشد سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود جب میں پہلے حج میں گیا تو ایک محفل میں گیا، وہاں ایک صاحب نے بیان کیا، آنکھوں دیکھا حال کہ سرکار مفتی اعظم غار ثور کی زیارت کے لیے پہنچے. تو جب غار پہاڑ کے دامن پہنچے تو وہاں گاڑی سے لوگ 2 آدمی سہارا دے کر باہر لائے اور پہاڑ کے اس دامن تک لے گئے. لیکن جب پہاڑ پہ چڑھنا ہوا تو بغیر سہارا کے حضور چلتے گئے. اور جب غار کے پاس پہنچے تو سرکار نے اپنا اوپر کا کرتا نکال دیا اور اس غار میں آپ لوٹنے لگے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، نہ جانے کہاں سرکار کے قدم پاک پڑے. اور جگہ تو پلاسٹر لگ گیا ہوگا، اور جگہ ٹائلس لگ گئے، ماربل لگ گئے، لیکن یہ تو اوریجنل ہے. بوسا دے رہے ہیں کہ کہیں کوئی تو ذرہ میرے بدن سے لگ جائے گا جس پر سرکار کے قدم پڑے. اور جب اترنا ہوا تو اسی شان سے اترے بھی بغیر سہارے. پھر جب گاڑی کے پاس پہنچے تو لوگ سہارا دے کر بیٹھاتے. یہ اللہ والوں کی شان. اس واقعے کو دیکھ کر ایک پکا غیر مقلد تھا، سرکار کے ہاتھ پہ تائب ہو کر مرید ہو گیا. اس کو دیکھ کر کہ یہ جب ایمانی قوت اور طاقت، واقعی یہی مسلک حق ہے کہ جس میں ایسی روحانیت ہے، روحانی قوت ہے کہ دیکھنے میں سرکار مفتی اعظم رضی اللہ عنہ دیکھنے میں بھی ضعیف، ناتوان، نہیں بدن، لیکن اس طرح اونچا پہاڑ چڑھ جانا یہ کرامت ہی تو ہے. تو وہ پہاڑ بڑی بلندی پہ، اور اس بلندی چوٹی پر وہ غار ثور، اسی غار کا ذکر ان آیات میں ہوا. تو اللہ جل وعلا نے کیا فرمایا، تو اس جو میں نے آیتیں پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے، تو کم سے کم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں جو اللہ جل وعلا نے ذکر فرمایا ہے اسے آپ سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم لوگ میرے محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے. تم مدد نہ کرو تو فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد فرما چکا. خاص طور سے کب مدد فرمائی، تو فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. کیا فرمایا؟ اب یہاں ذرا میں پہلے کچھ تشریح کر دوں. عربی زبان میں اخرجہ کا معنی آتا ہے نکال دینا. یہاں بہت سے عربی جاننے والے بیٹھے ہیں، ہمارے اعظم بھائی بھی بہت باصلاحیت ہیں، وہ چھپائے رہتے ہیں اپنی صلاحیت. تو اخرجہ یخرجو اخراج، اخراج معنی نکالنا. تو یہاں کیا ہے، اخرجہ الذین کفروا. لفظی ترجمہ جن لوگوں نے کیا یہاں تو کیا کیا کہ جب ان کو کافروں نے نکال دیا.
یہ لفظی ترجمہ ہوا اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو نکال دی، یہ لفظی ترجمہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت تو امام عشق و محبت ہیں، وہ ترجمہ کرے تو اب عربی تو بڑی وسیع زبان ہے، اس میں بڑی گنجائشیں ہیں۔ اردو زبان جو ہے بہت لولی لنگڑی ہے، تو اب اردو زبان میں اس کی ترجمانی کر لی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے قلم نے اوروں کی طرح یہ ترجمہ نہیں کیا جب کافروں نے نکال دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ وہی معنی ہے، لیکن کتنی ترجمانی دیکھیے، کتنا ادب ہے۔ کیا کہا؟ یعنی کافروں نے نکال دیا، جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ تو اذ اخرجہ لکم، کب مدد فرمائی؟ جب آپ نے سفر ہجرت فرمایا، صرف 2 جانوں سے، ثانیہ نہیں، صرف 2 جانوں سے، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں ہیں۔ اب یہ غار کا معاملہ بھی کہ سرکار جب غار کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے سے نیچے تشریف لائے تو عرض کی حضور آپ ابھی غار میں تشریف نہ لائیں، پہلے میں غار دیکھ لیتا ہوں۔ گئے، غار کو صاف کیا، جگہ جگہ سوراخ تھے، تو انہوں نے سوچا کہیں سرکار آرام فرمائے، جس سے کیڑے مکوڑے نکل کے تکلیف نہ دیں۔ تو اب کوئی اور کپڑا وغیرہ تھا نہیں، آپ نے اپنے تہبند سے نیچے سے پھاڑ پھاڑ کے اس سوراخوں کو بھر دیا۔ کئی ایک سوراخ سے بھر دیا، 1 یا 2 سوراخ رہ گئے، اب کپڑا نہیں بچا تھا۔ تہبند بھی تو ہونا چاہیے، سطر بھی تو ہونی چاہیے۔ تو آپ نے وہاں اپنا پیر رکھ دیا اس سوراخ پہ، اور حضور سے عرض کی سرکار تشریف لائے۔ سرکار تشریف لے گئے اور آپ کی گود میں سر مبارک رکھ کے آرام کرنے لگے۔ حضور آرام فرما ہے، اتنے میں ایک سانپ جو ہے، جس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سانپ جو ہے سرکار کے دیدار کا مشتاق تھا زمانے سے، کہ یہاں اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے، تو اس نے بہت سارے راستے بنائے کہ یہاں سے دیکھوں گا، یہاں سے دیکھوں گا، یہاں سے دیکھوں گا۔ آج سب بند، ادھر گیا ہوگا، ادھر گیا ہوگا، آخر میں انسانی جسم پایا۔ ہو سکتا ہے پہلے سر ملا ہو، ہٹا لو دیکھ تو لوں، لیکن آپ نے پیر ہٹایا نہیں، کہ اگر پیر ہٹاؤں گا تو حرکت ہوگی اور سرکار کی نیند میں خلل آ جائے، صرف نیند میں خلل نہ آئے، اس کے لیے پیر ہٹایا نہیں۔ اب وہ سانپ تو سانپ ہے، اس نے ڈسنا شروع کیا، کاٹنے لگا۔ سانپ ڈسے تو کیا حال ہوگا آدمی کا، زہر چڑھنے لگا، تکلیف بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور سرکار کا سر مبارک آپ کی گود میں۔ تو اب وہ جو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کے کچھ قطرے سرکار کے چہرے مبارک پہ بھی نثار ہو گئے۔ سرکار کی چشمان مبارک واہ ہوئی۔ ابو بکر رو رہے ہو؟ عرض کی حضور پیر میں سانپ نے ڈس لیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر یہ کیا غضب کیا، جیسی تمہیں محسوس ہوا کہ یہاں سانپ ہے یا کچھ ہے، پیر ہٹایا کیوں نہیں؟ میری نیند کی خاطر تم جان دیتے رہے، سانپ سے ڈسواتے رہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب اپنے اختیار کا مظاہرہ فرمایا، اور حضور نے اپنا لعاب دہن لیا اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا لگا دیا، لگایا تو فوراً درد بھی دور ہو گیا، زہر بھی کافور ہو گیا، اب نہ زہر رہا نہ درد رہا۔ تو وہاں غار میں جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ جس کے انتظار میں ہم کھڑے تھے کہ حملہ کریں، وہ تو چلے گئے، اب وہ لوگ تلاش کرنے لگے۔ تو کچھ بڑے ماہر ہوتے تھے اس زمانے میں جو کھرا تلاش کرتے تھے، پیر کا نشان، وہ نشان قدم دیکھتے 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 جبل ثور تک آ گئے، جبل ثور سے اور پھر پہاڑ پر بھی، وہاں غار کے دروازے پہ پہنچ گئے، بالکل دروازے پہ، اور غار جو ہے نا
یہ جو جہاں سے داخل ہوتے ہیں یہ اونچا ہے اور غار یہ نیچا، یعنی کوئی اگر کھڑا ہو کر کے اپنے پیر پر ایسے غور سے دیکھے تو اندر دیکھ لے. وہاں پہنچ گئے اور بات کر رہے ہیں. اب ان کے بات کرنے کی آواز سیدنا صدیق اکبر سن رہے، انہیں اپنے آقا کی فکر. وہ گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دشمن آ کر کے سرکار کو اذیت دے، تکلیف دے. گھبرا گئے. اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم مت کرو، ملال مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اسی کو اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے یار سے فرما رہے تھے. کیا؟ اذ یقول لصاحبہ، سرکار جب اپنے یار سے، صاحب اپنے یار سے فرما رہے تھے، اور صاحب ہی سے صحابی ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کے نص سے ثابت ہے. جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. صحابیت کا انکار کرے. کیا فرمایا؟ قرآن فرما رہا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے یار سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے صدیق اکبر پر سکینہ اتار دیا اور دل مطمئن ہو گیا. اب وہ لوگ تلاش کر کے واپس ہو گئے، حضور کو نہیں دیکھ سکے. کیوں نہیں دیکھ سکے؟ وہاں پہنچ گئے تھے، نہیں دیکھ سکے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا، کیوں نہیں سرکار کو دیکھ سکے؟ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اس کا یوں جواب دیتے ہیں کہ جان ہے جان کیا نظر آئے. سرکار تو جان ہے ساری کائنات کی. کسی نے اپنی جان دیکھی ہے؟ سب سے قریب جان ہے لیکن کوئی جان کو نہیں دیکھا. یہاں اتنے لوگ ہیں سب جاندار ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہم نے جان دیکھی ہے، نہ اپنی نہ دوسرے کی. یہاں تک کہ انتقال کے وقت لوگ موجود ہوتے ہیں، یاسین شریف پڑھ کے دم کرتے رہتے کہ آسانی ہو، اور انتقال ہو جاتا ہے لیکن کوئی جان کو نہیں دیکھ پاتا. تو میرے آقا تو ساری کائنات کی جان ہے. جب کیا نظر آئے؟ کیا فرمایا کہ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. یہ دشمن کیا غار کے گرد چکر لگا رہے، تم کو دکھنے والی؟ یہ تو میرے آقا کا کرم کہ چاہا تو لوگوں نے ان کی زیارت کر لی ہے، اور نہیں چاہا تو غار کے منہ پہ بھی پہنچ کر کے ان کو نہیں دیکھ سکے. تو اس واقعے کا ذکر ان آیات میں ہوا. اللہ جل وعلا نے کس تفصیل سے بیان کیا. اور یاد رکھیے یہاں پر کوئی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرکار کے ساتھ علی مرتضیٰ تھے، مولائے کائنات علی مرتضیٰ حضور کے ساتھ تھے، غار میں تھے. اب کوئی نہیں مائی کا لال کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے آقا نے پہلے ہی اپنے بستر رسالت پہ انہیں آرام فرمانے کا حکم دیا. وہ تو بستر رسالت پہ آرام کر رہے. اگر کوئی ساتھ ہے سفر ہجرت میں تو یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے قریب، اور ایسے عاشق کہ سرکار کی نیند پر اپنی جان قربان کر. ابھی سانپ سے ڈسوانا یہ جان ہی دینا تو ہے. آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو جا کر کے سانپ سے ڈسوا لے، سانپ کے بل میں اپنی انگلی ڈال دے کہ کاٹ لے مر جاؤں. تو یہ سانپ سے ڈسوانا حضور کی نیند پر جان قربان کرنا. تو انہوں نے جان قربان کی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے ان کی جان واپس فرما دی. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اپنے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. تو جان دینا ہی تو تھا، سانپ سے رسوانا، پیر نہیں ہٹانا. تو یہ اعلیٰ کیا فرمایا؟ جان دے چکے.
تو صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان کی حفاظت جو ہے، حفظ جان، جان کی حفاظت، جان بچانا، یہ سارے روشن فرضوں کی بھی جان ہے، اہم ہے۔ جتنے فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی فرض ہے، ان سارے روشن فرضوں کی جان کی حفاظت ہے۔ اسی لیے اگر جان کا معاملہ آ جائے تو اور دوسرے فرض مؤخر ہو گئے۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھ رہے کہ اگر میں نماز میں مشغول ہوں گا تو دشمن حملہ کر دے گا، دشمن قتل کر ڈالے گا، تو اس وقت مؤخر کریں گے۔ اور بعض غزوے میں خود سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو عشاء کے وقت ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھائی۔ تو ایسا موقع آ جائے تو کیا فرمایا حضرت نے کہ یہ جان کی حفاظت تو سارے فرضوں کی جان ہے، لیکن وہ قربان کر دیا۔ تو اب یہاں اعلیٰ حضرت نے دو واقعے ذکر کیے، ایک تو مولائے کائنات کو بھی نیت پر نماز عصر قربان کرنا۔ حضرت مولائے کائنات نے مقام صحابہ پہ سرکار ان کے زانوں پہ سر اقدر رکھ کے آرام کرنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے بھیج دیا تھا، وہ آئے تو عصر کی جماعت ہو گئی تھی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرما، سورج ڈوب رہا ہے، ڈوب گیا، لیکن اٹھایا نہیں کہ نماز کی تو قضا ہو جائے گی، سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے تو اس کی کیا قضا ہے، نہیں اٹھایا۔ تو وہاں پر وہاں نماز عصر قربان کی، اور یہاں صدیق اکبر نے جان قربان کی۔ ان دونوں واقعے کو اعلیٰ حضرت نے یہاں ذکر فرمایا، اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی ہے جان۔ حضرت علی کو ان کی نماز پھیر دی، صدیق اکبر کو ان کی جان پھیر دی۔ تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی ہے جان، پر یہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ایک آدمی جو کر سکتا ہے وہ سب کر دیا گیا۔ ارے وہ سورج ڈوب گیا، نہیں اٹھایا تو نماز تو قربان کی نا۔ اب پڑھتے تو وہ قضا ہی تو ہوتی، یہ تو میرے آقا کا اختیار ہے کہ ان کی قضا کو ادا میں بدل دیا، وہ ایسی ادا ہوئی کہ آج تک اس کی یاد منائی جائے، اور یہاں لعاب ذہن لگا کر ان کی جان واپس کر۔ تو کیا ہوا کہ تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی ہے جان، پر یہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اب یہ دونوں واقعے، اور وہ بھی دونوں واقعے کسی عام آدمی سے نہیں صادر ہوا، بلکہ اس امت کے اولین شخصیات سے صادر ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر اس امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عالم ان سے، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جنہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں رہنے کا شرف حاصل ہے، سرکار نے جن کو تربیت دی، اور جنہیں میرے آقا نے باب العلم فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں تو علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب حضرت مولا کائنات سے واقعہ ہوا، تو اب دونوں واقعے سے کیا ثابت ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب یہ تو جلیل القدر صحابہ ہیں، ان کا عمل دیکھو، اور اب مسلک اعلیٰ حضرت پہ توجہ دو کہ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو اب مسلک اعلیٰ حضرت پہ فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اعتماد تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، مسلک اعلی حضرت۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم مقام، اور وہ مقام قرب حاصل ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا. حالانکہ سرکار پر کیا احسان ہے، لیکن میرے آقا کی ذرا نوازی ہے. کیا فرمایا کہ اگر دنیاوی طور پر کچھ کسی نے کہا، اس کو سرکار نے احسان سے تعبیر کیا کہ اسی دنیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو قیامت ہی میں دیا جائے. میرے آقا کی ذرا نوازی. لیکن آپ کے احسان والے ان کا احسان تو ان کا بدلہ قیامت میں دیا جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر موقع بس اسی وقت سرکار سے الگ ہوئے جب حضور نے حکم دیا، خاص طور سے ایک حج میں آپ کو امیر الحجاج بنا کر بھیجا، ورنہ ہمیشہ سفر و حضر میں سرکار ہی کے ہمراہ ہر موقع پہ. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا اپنی بادشاہت کا اعلان فرما رہے ہیں. بھئی وزیر تو وہی ہوگا نا جب بادشاہت ہوگی. تو میرے آقا کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے. کیا فرمایا؟ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں. آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں. 2 وزیر. اب وزیر کی شان دیکھو. وزیر جہاں بادشاہ جب سریر آئے تخت ہوگا، جب تخت پہ جلوہ فرما ہوگا بادشاہ، تو اس کے اب آس پاس جو ہے بیوی بچے نہیں ہوتے. جب حکومت کے لیے سلطنت کے امور انجام دینے کے لیے بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ارد گرد ارکان سلطنت ہوتے ہیں، بیوی بچے نہیں وہاں ہوتے. اب میرے آقا اس وقت ساری کائنات کے بادشاہ شہنشاہ اور آپ کا تخت گنبد خضرا کے نیچے ہے. اس وقت میرے آقا ساری کائنات میں حکومت فرما رہے ہیں. اسی لیے گنبد خضرا کے نیچے نہ کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کی قبر ہے، نہ بنات کرام میں سے کسی کی قبر. اگر قبر ہے تو دونوں وزیروں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں، ایک طرف فاروق اعظم، اور کوئی نہیں. 2 وزیر فرمائے میرے آقا. اور ظاہر بات ہے یہ دونوں وزیر سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تو دنیا سے گئے، لیکن اس شان سے کہ حضور کے پہلو میں یہی 2 ہیں اور کوئی تیسرا نہیں. اس گنبد خضرا کے نیچے یہ 3 قبریں انور. اسی لیے آج بھی حاضری ہوتی ہے تو اسی ترتیب سے آپ نے جو لوگوں نے حاضری دی دیکھا ہوگا سرکار کا مواج شریف، اس کا نشان ذرا بڑا بنا. پھر ایک قدم دائیں طرف ہٹیے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مواج شریف. پھر ایک قدم دائیں طرف ہٹیے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا. یہ 3 قبریں اور تینوں پر پہلے سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ترتیب جو بتائیے فقہائے کرام نے، پہلے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، پھر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، پھر حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. اس کے بعد دونوں مواج شریف کے بیچ میں حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر اب بیچ میں کھڑے ہو، اور بیچ میں کھڑے ہو کر کے دونوں پر سلام بھیجو. تو اس طرح سے السلام علیکما یا خلیفتہ رسول اللہ، السلام علیکما یا ضجیع رسول اللہ، السلام علیکما یا وزیر رسول اللہ، اسألکما الشفاعت عند رسول اللہ. سلام ہو آپ دونوں پر، آپ دونوں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ دونوں جو سرکار کے پہلو میں جلوہ فرما ہیں، آپ دونوں پر سلام. آپ دونوں جو حضور کے وزیر ہیں ان پر سلام. اب آدمی کو بادشاہ سے کچھ کہنا ہوتا ہے تو وزیر کے ذریعے کہلاتا ہے. یہاں علماء نے کیا طریقہ بتایا؟ اسألکم الشفاعت عند رسول اللہ، آپ دونوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میری سفارش کر دے. حاضری قبول. ان لوگوں نے نگاہ کرم ڈال دی، حاضری قبول ہو جائے.
وہی دونوں وزیر ہیں، آج بھی جلوہ فرما۔ اور جب میرے آقا اپنی قبر انور سے قیامت کے دن سب سے پہلے باہر تشریف لائیں گے تو داہنی طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے۔ یہ وزیروں کی شان۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ افضل البشر بعد الانبیاء، بس اس کا معنی بیان کر دوں اس کے بعد ختم۔ کیا آپ کا لقب ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہوئے اور ہوں گے، ان سب میں جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے سوا سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مبالغہ ہے، محبت والوں نے کر دیا، بلکہ خود سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورج کسی ایسے انسان پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو، سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ یعنی انبیاء کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ابو بکر سے افضل ہو جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو خود میرے آقا نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل، تو ان کا لقب ہے افضل البشر بعد الانبیاء۔ ایسے ہیں سیدنا صدیق اکبر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اسی لیے خود مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کوئی مجھ کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اسے مفتری کی سزا، افطرا کرنے والے کو جو سزا دیا نا 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا تو میں اسے مفتری کی سزا۔ ایسی فضیلت کہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں، اور ان کی محبت کو یوں بیان فرماتے ہیں، کسی مومن کے سینے میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی عداوت جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا مولا کائنات نے؟ ہم لوگ حضرت علی کے ماننے والے ہیں۔ ہاں، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کسی مومن کے سینے میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی عداوت جمع نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ہم سب کے مومن ہونے کا اعلان کر دیا، کیونکہ رافضی ہے تو حضرت علی اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق و فاروق اعظم سے دشمنی اور حسد اور جلن اور عداوت کا اظہار کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرما دیا کسی مومن کے سینے میں ان کی عداوت اور میری محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اور خارجی بھی نکل گئے کہ وہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم دیگر صحابہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حضرت علی مرتضیٰ اور اہل بیت اطہار سے وہ عداوت رکھتے ہیں، تو وہ بھی نکل گئے، یہ بھی نکل گئے۔ اہل سنت جو درمیان میں ہیں کہ صدیق اکبر سے بھی محبت کریں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھیں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ مقام ہم لوگ کیا بیان کر سکیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب فرمایا کہ علالت کے دوران آخری عمر شریف کے جو دن ہیں، آخری عمر شریف کے ایام میں جب سرکار حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر محراب شریف تک تشریف نہیں لا سکے، بخار بہت تیز تھا۔ اس وقت صحابہ نماز کے لیے حاضر ہیں مسجد نبوی شریف میں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کریں۔ دوبارہ پھر کہا ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کریں۔ تیسری بار تاکید فرمائی، تم لوگ یوسف کے زمانے کی عورتیں ہو، ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کریں۔ اب باہر پیغام گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سب صحابہ کی امامت فرمائی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ اس وقت فلاں نہیں تھے اس لیے ابو بکر سے کہا، فلاں ہوتے تو ان کو کہتے کہ نماز پڑھائیں۔ ایک وقت دو وقت کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 وقتوں کی امامت فرمائی۔ اس وقت وہاں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام، اور ان میں اجلہ صحابہ عشر مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، اور حضرت زبیر ابن عوام جو میرے آقا کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، یہ سارے صحابہ کرام موجود ہیں، اور سب کے سب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو جب بصرہ والوں نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کس وجہ سے منتخب کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو ہمارے دین کی امامت کے لیے پسند فرمایا، اسی کو ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بے شک ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ ہم امتیوں پر حق ہے۔ ہاں، ان کا ذکر جمیل کیا، اللہ کی رحمتوں کی بارش۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اپنے محبوبان بارگاہ کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، انہی کے طریقے پہ چلائے، انہی کی محبت میں جلائے، اور قیامت میں انہی کا دامن ہاتھوں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔